محترم ناظرین، تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا جب ہمارا ملک ایک مہلک اور خطرناک بیماری کرونا وائرس سے لڑ رہا تھا، بلکہ پوری دنیا لڑ رہی تھی۔ ایسے موقع پر ہمارے ملک کا میڈیا ہندو مسلم کر رہا تھا۔ ہمارے ملک کا میڈیا ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اس کے نفرت کے وائرس نے ملک میں اس قدر زہر پھیلا دیا کہ آج مسلمان سبزی فروش سے غیر مسلم سبزی لینے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے علاقے میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے کرونا وائرس تو خطرناک ہے ہی، مگر اس سے کہیں زیادہ خطرناک میڈیا کا پھیلایا ہوا یہ نفرت اور فرقہ پرستی کا وائرس ہے۔ محترم ناظرین، یقیناً لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے متعلق جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان کی پابندی کرنا ملک کے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ ملک کے دیگر شہریوں کے ساتھ ساتھ ملک کا مسلمان بھی ڈاکٹروں اور اطباء اور حکومت کی ان پابندیوں اور ان احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کر رہے ہیں۔ اور ہر قوم اور ہر سماج اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لاپرواہ ہیں، جو سستی کر رہے ہیں، جو لاک ڈاؤن کا صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مگر میڈیا کا یہ عجیب دو رخا پن ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اس رخ اور میڈیا کے اس رویے کو ہمارے حکمراں اور حکومت کے اندر جو عناصر موجود ہیں ان کی طرف سے پورا سپورٹ اور تائید بھی حاصل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی اچھی صلاحیتیں، جن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ملک کی ترقی کی بات کریں گے، چاہے وہ مشہور کھلاڑی ہوں، چاہے وہ بالی ووڈ کے ایکٹرز ہوں، آج ان لوگوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے بھی ایسے نفرت آمیز ٹویٹ اور ایسے نفرت آمیز پیغامات آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ ایک جاہل اور ایک کم پڑھا لکھا انسان اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو شاید یقین کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو بھی حد درجہ مسموم کیا جا چکا ہے۔ محترم ناظرین، ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت کا صرف نام لیا جا رہا ہے، نشانہ پوری قوم ہے، پوری مسلمان کمیونٹی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ صرف تبلیغی جماعت سے پرہیز نہیں ہو رہا ہے، پوری قوم سے پرہیز ہو رہا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے میں مسلمان عبادات کے معاملے میں بہت آگے رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو سال بھر نیکیوں اور عبادات میں پیچھے رہتے ہیں، اس ماہ مبارک میں وہ بھی نیکیوں کے معاملے میں پیش رہتے ہیں۔ مجھے اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ فرقہ پرست عناصر نے اس مہینے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسکرپٹ تیار کر کے رکھی ہوگی۔ انہیں بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور وہ اسے آگ میں بدلنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان کو کسی بھی طریقے کا موقع نہیں دینا ہے۔ میری گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں اور اپنے نوجوانوں کو اس بات کی تاکید کریں کہ خبردار اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں اپنی حدود اور اپنے دائروں کے اندر رہنا ہے۔ ہمیں حکومت کے جو ہدایات ہیں اور جو لاک ڈاؤن کے جو تقاضے ہیں ان کو ماہ مبارک میں بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے واسطے جوش میں آ کر مسجدوں میں آپ بھیڑ نہ لگائیں، جوش میں آ کر آپ تراویح کی نماز کے لیے مسجدوں میں بڑی جماعتیں قائم نہ کریں۔ آپ لاک ڈاؤن کی پابندی کریں اور تمام کام حکومت کی ہدایات اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک معمولی سی غلطی کو لے کر کے یہ میڈیا پھر اڑے اور مزید ہمارے مسائل پیدا ہوں، کیونکہ ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ یہ کوئی اتفاقی چیز ہے، اس کی اسکرپٹ پہلے سے تیار تھی، اور ہو نہ ہو رمضان کے لیے بھی اس سے خطرناک کوئی اسکرپٹ لکھی جا چکی ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کو ناکام کرنا ہے۔ ہمیں فرقہ پرستوں کی ہر تدبیر اور ہر چال کو اپنی حکمت اور اپنی سوچ بوجھ سے ناکام کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ماہ مبارک کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس مہینے میں ہر قسم کی وبا سے ہمارے ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے۔